بسم الله الرحمن الرحيم. صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا ينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. واجب الاحترام سامعین محترم حضرات، اللہ اکرم الحاکمین دی حمد و ثنا دی بات بے شمار لاتعداد درود و سلام امام کل ختم الرسل، امام اعظم، ہادی اعظم، مرشد اعظم، پیغمبر بے مثال جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی نے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، میں اس وقت جس مقامی پیشان ہوں تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے کہ اللہ دی کتاب کا 28واں پارہ سورت کا نام سورہ حشر، جس کی آیت نمبر 8 میری دعا ہے کہ اللہ میرے صحیح معنی کے اندر اس آیت سے معنی اور مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور سانو سن کے سنا کے اس کے اوپر عمل کرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات،
بیان فرمائے ہیں اور آج دے خطبہ جمعہ دے اندر بھی جد الانبیاء جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی سیرت کے حوالے نال ہی گفتگو ہوئے گی۔ نمرود جن نے کم و بیش 400 یا 450 سال تک حکمرانی کی تھی، ان کا جبر اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو باپ نے آخر ان کا ظلم اور تشدد اور پھر قوم کا رد عمل، قوم دیاں بھی بے وفائیاں اور قوم دیاں چیز مگوئیاں، قوم کا بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے اندر وہ ہوئی لوگو لہج ہے جو عادت ہے نمرود ہے، یہ سارے ظلم برداشت کرن تو بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام انہوں نے آخری حربہ استعمال کیتا، آگ اندر چھٹیا، آگ جو باہر نکلے خلیل علیہ السلام آزر کہنے لگا کہ ابراہیم ساری زندگی بچوں نا ایک کوئی گل چنگی کیتی آزر نے، کہنے لگا تیرا رب جڑا ہے نا بڑا ہی تیرے تے مہربان ہے، وہ بڑا ہی بلند و بالا ہے کہ جن نے بالتیاں علاقہ دے وچوں بالتی آگ دے وچوں تینوں بچایا، اور خلیل علیہ السلام کا ایمان پتہ ہے کی ہے؟ خلیل علیہ السلام کا ایمان یہ سی کہ آگ وچوں مینوں بچانا ہے کہ اس کلے رب نے بچانا ہے، اور زبان سے ایک ہی ترانہ سی حسبی اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ حالانکہ خلیل علیہ السلام نے کل فرشتے آئے جو آرڈر کرو اسی
چارے نے عراق کا رخ کر لیا. آؤ ذرا غور فرماتے جانا. اللہ نے قرآن نے خلیل علیہ السلام کا دورہ بیان کیا. رب کا قرآن اعلان کیا کرتا ہے. آئیے غور فرمائیے. نبی ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے جا رہے تھے تے جامعہ نا کچھ بستیاں کے اندر بات و نصیحت بھی کرتے جاتے ہیں, لوگوں کو تبلیغ بھی کرتے جاتے ہیں. نبیوں کا کام ہی یہ ہے تبلیغ کرنا. تے تبلیغ کرتے جا اس علاقے اندر نا خلیل علیہ السلام نے اپنے بھتیجے کو بھیج دیتا کہ تو ایسے تبلیغ کرنی ہے. آپ اگے راہی مسافر بن گئے. آؤ ذرا اللہ کے قرآن نے نقشہ کھینچا. سورہ عنکبوت کے اندر آیت نمبر 26 اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے بڑے پیارے انداز سے. اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا سونیا اعلان فرما دو اور اینا لوگوں تک میرا پیغام پہنچا دو. آؤ لوگوں پیغام رب العالمین نوٹ کر کے لے جاؤ. اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے. فرمایا فآمن لہ لوط وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم. قرآن میں تیری عظمت و صدقے جاواں. قرآن آتا فآمن لہ لوط, پھر جناب ابراہیم علیہ السلام سے لوط ایمان لے آیا. فرمایا وقال انی مہاجر, فرمایا بے شک میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں. الی ربی انہ هو العزیز الحکیم. کیونکہ وہ بے شک نہایت غالب خوب حکمت والا ہے. آئیے غور فرماتے جانا. قرآن کا ایک دوسرا مقام سماعت فرما لو. ایسا 12 تیاں نکل آیا تھے. سورہ کا نام سورہ الصافات ہے. اللہ کا قرآن اعلان کرتا گیا. فرمایا وقال انی صاحب الی ربی سیہدین. فرمایا وقال انی صاحب الی ربی سیہدین. میں فرماتے ہیں اس نے کیا خلیل علیہ السلام نے یہ بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں. یقیناً ذاہب الی ربی سیہدین. وہ میری رہنمائی فرمائے گا, یعنی سیدھے راہ
ہجرت کرتے ہیں تے ہجرت کرتے اور ایک غیر معروف علاقہ آ جاتا ہے جس علاقے کا بادشاہ بڑا ظالم قسم کا بادشاہ ہے بڑا لعنتی تے کمینہ بادشاہ ہے بڑا ظالم تے جابر حکمران ہے آدم دے جتوں نکلے اے بھی تا ظالمی نمرود بادشاہ ہے اے بھی بادشاہی بھی تا جبروانی ہے پر میں قربان جاواں خلیل علیہ السلام
سارا کہنے لگیاں ابراہیم خلیل تو عزت کی گل کرنا ہے وہ بادشاہ نے تو اپنی بیٹی خادمہ دے طور پہ دے چھڑی اللہ اکبر کبھی کبھی انج بھی ہو جاتا ہے اللہ کی قسمیں اجر بے جلالا کہ گزرتا میرے رب دیا نے مرضیاں میرے رب دیا نے اللہ نے خلیل علیہ السلام کو آزمائش ڈال دیتا اور پورے اترے خلیل علیہ السلام اللہ کا شکوہ نہیں کیتا اللہ کا گیلا نہیں کیتا ایک تو پھر آگے چل پہ آئیے اور فرماندے جانا توجہ کرتے جانا ان قرآن نے سورہ انبیاء کے اندر نقشہ کیتے آئے بڑے پیارے انداز سے آؤ ذرا قرآن سنو اللہ فرماتے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ قرآن نے تیری عظمت کو صدقے دعوا وَنَجَّيْنَاهُ اللہ فرماتے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام تے لوط علیہ السلام ایک نجات دیتی تے فرمایا کہ لن ارض التی بارکنا عظیم مقدس زمین مقدس علاقے دے اندر ایسے علاقے دے اندر خلیل علیہ السلام نو بھیج دیتا بارکنا جن دے ارد گرد عظیم برکتاں رکھ دتیاں ایسے علاقے کی طرف اللہ نے نشان دائی کر دیتی اللہ فرماتے ہیں خلیل جس علاقے اندر جائے گا ابھی اس علاقے میں ارد گرد برکتاں رکھ دتیاں نے فرمایا فیہا للعالمین عرض مقدس تو مراد ہے فلسطین کا علاقہ وہ بیت المقدس جنہ جڑا آج یہودیاں دے قبضے دے اندر ہے جن دے واسطے مسلمان اپنا ایڈی چوٹی دا زور لگا رہا ہے اور ساڈے حکمران سمجھدے نے کہ وہ انہاں دے ہاتھ اندر ہے انہاں دے قبضے دے اندر ہے لہذا سانو خاموشی اختیار کرنی چاہیے نہیں وہ ایسا ایسا علاقہ ملک شام دا فلسطین دا خلیل علیہ السلام ایسے قیام پذیر ہو جاتے ہیں آؤ ذرا اور فرماندے جانا توجہ کرتے جانا اور اس تو بھی اور نازک آزمائش آ رہی ہے اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام جب دیکھوں بچ کے نکل گئے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں خلیل علیہ السلام اپنا سفر طے کر چکے ہیں اس وادی اندر شام دے علاقے دے اندر فلسطین دے علاقے اندر پہنچ جاتے ہیں اس جا کے بھی خلیل علیہ السلام خاموش نہیں بیٹا خلیل علیہ السلام اس علاقے دے اندر جا کے خاموش نہیں بیٹھ گئے کہ بھی تبلیغ کا سلسلہ شروع کر دیتا ہے سبحان اللہ ایسے بھی تبلیغ کا آغاز کر دیتا ہے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اور مدت کافی گزر چکی ہے ٹائم کافی گزر چکا ہے بڑھاپا آ گیا ہے ہڈیاں کمزور ہوندیاں جا رہی نے انہیں نا دعا کر دیتی ہے پھر میں خلیل علیہ السلام نے اس سے دعا کر دیتی ہے دعا پتہ کی آندے نے
तारीफ की है रब दिया तारीफा पे करते ने अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ओए अल्लाह दिया तारीफा तुसा नहीं करया करो जे कुछ मंगना होए रब कोलो पहले अल्लाह की तारीफ बयान करया कर अल्लाह की बड़ाई बयान करया कर अल्लाह की उलूहियत बयान करया कर उनकी किबरियाई बयान करया कर उनकी मुश्किल कुशाई बयान करया कर वैसे उस रब कोलो उस मालिक दे कोलो कुछ मंगना चाहना कुछ लेना चाहना पहले उनकी तारीफ कर लिया कर हैं और पहले उनकी तारीफ कर लिया कर फिर ही कुछ लभेगा बगैर तारीफ तो ना दुआ करया कर पहले अल्लाह दिया मालिक दिया तारीफा करया कर जिवें अल्लाह दे नबी खलील अलैहिस्सलाम ने कीतियां आपने अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरी इस्माईल व इसहाक सारियां तारीफां उस अल्लाह दियां जिन्हें बुढ़ापे दी उम्र दे अंदर मैनू इस्माईल ते इसहाक अता फरमा दिते सारियां तारीफां उस अल्लाह दियां जिन्हें बुढ़ापे दी उम्र दे अंदर मैनू इस्माईल अता फरमाया मैनू इसहाक अता फरमाया फरमाया इन्ना रब्बी लसमी उस दुआ बेशक मेरा रब मेरी दुआ को खूब सुनता है देखो यकीन है ना यकीन बड़ा ईमान पुख्ता है ना और दुआ करते हैं रब्बी जअलनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ और दुआ करते हैं रब्बी जअलनी ऐ मेरे रब रब्बी जअलनी मुकीमस सलाती अल्लाह मैनू ते मेरी औलाद नू नमाज़ी बना दे खलील अलैहिस्सलाम ने पहले औलाद मंगी औलाद मंगन तो बाद नाल ही दुआवां पै करदे ने रब्बी जअलनी मुकीमस सलाती अल्लाह मैनू ते मेरी औलाद नू नमाज़ी बना दे तू भी इंज दियां दुआवां करया कर अल्लाह दी कसम जे औलाद की तरबियत चंगी करेगा तेरी औलाद नेक बन जाएगी अगर औलाद की तरबियत चंगी नहीं करेगा सारी दुनिया के अंदर शरीर से स्वभाव हो जाएगा इंज दियां तरबियत करया कर जिवें नबी इब्राहिम ने दुआवां कीतियां ने रब्बी जअलनी मुकीमस सलाती ऐ मेरे अल्लाह मैनू भी ते मेरी औलाद नू नमाज़ कायम करने वाला बना दे व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ अल्लाह मेरी इस दुआ नू कबूल भी फरमा अल्लाह मेरी कीती हुई दुआ नू कबूल भी फरमा कौन कह रहा है नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम कह रहे थे ऐ दुआ कीतियां ने खलील अलैहिस्सलाम नू अल्लाह ने औलाद दा मेवा अता कर दिता 80-86 साल की उम्र के अंदर जाके अल्लाह ने औलाद का मुंह देखना नसीब कीता चंद वर्गी औलाद सूरज वर्गी औलाद इतनी आला से खूबसूरत औलाद और टाइम केड़ा पिछला पारा जिंदगी का वो सारा रास्ता वो सारिया मंजिला तय कर चुके अल्लाह का नबी आखिरी वक्त है बुढ़ापे की उम्र है बैठन का टाइम है अल्लाह को याद करन का
آج بھی وہ عرب کا علاقہ کالے پہاڑ میں پتھریلا علاقہ کوئی سبلا نہیں پر جا کے ویکھ لو صبح دا سورج بعد اندر طلوع ہوندا ہے تے دنیا دی ہر نعمت سعودیہ دی منڈی اندر پہلے ہی پہنچ چکی ہوندی ہے اللہ اس اپنے گھر دے دروازے کھول اے آمین کہہ دیو حج دا موسم ہے اللہ اپنے گھر دے دروازے کھول دے مسلمان تڑپ گئے اللہ کی قسمیں پتہ نہیں کی وجہ بن گئی ہے کیڑے عیب نے ساڈے اندر کیڑے گناہ سی کر بیٹھے ہاں جن کی وجہ تو اللہ ناراض ہو گیا ساڈے تے اور معافی مانگ لو اللہ کی قسمیں معافی مانگ لو مانگ لو تڑنا اپنے مالک کا وگرنہ یاد رکھنا زندگی گزر جانی ہے پر اگلا سفر جڑا بڑا ہوتا ہے دنیا کی زندگی گزر جائے گی پر اگلا سفر جڑا گزرن والا نہیں ہے اللہ اکبر خلیل علیہ السلام نے مشکیزہ پانی دا لیا کچھ ستو لے کچھ کھجوراں لئیاں نال اما جی حاضرہ نو لے لیا کیوں جی تے نال اپنے جانور کے اس بیٹے نو لے لیا فرما بردار تے متی بیٹے نو لے لیا جن کا نام ہے اسماعیل علیہ السلام اس پتر نو نال لے لیا فرمایا اس علاقے اندر چھڑ کے آ نبی ابراہیم علیہ السلام چھڑ پہ کتوں چلے بولو عرض مقدس کو چلے سبحان اللہ جس جگہ کو چلے نا وہ جگہ بھی مقید ہے برکتاں والی ہے تے جس جگہ پہ جا رہے ہیں وہ دینا برکتاں کا تو ملا نہیں ہے پتہ ہی ہے اللہ اس سے بھی برکتاں نے ہر وقت اللہ کی رحمتاں برسدیاں نے خلیل علیہ السلام ایسے مقام سے ایسی وادی اندر پہنچے آؤ ذرا غور فرماندے جانا توجہ کرتے جانا میں قربان جانا خلیل علیہ السلام جب اس مقام سے پہنچے نا جتے آج زمزم دا چشمہ ہے اس جگہ پہ پہنچے اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی نو چھڈ دیتا اپنے پتر نو بٹھا دیتا ستو دے دیتے کھجوراں دے دیتیاں آپ واپس مڑ پیندے نے پیچھے نو نہیں ویکھیا تے اما جی حاضرہ فرماندیاں نے رب دے نبیا سانو ایس میدان دے اندر ایس جنگل بیابان دے اندر ایس علاقے اجڑے علاقے دے اندر اینا جنگلاں دے اندر چھڈ کے رب دے نبیا کدھر جا رہے ہیں خلیل علیہ السلام نے موڑ کے پیچھا ویکھیا پیچھے ویکھیا کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ آخر کار اما جی
رب دے نبی نے اے دعا کی قرآن اندر درج اللہ یہ سورت کا نام ہی سورہ ابراہیم ہے اللہ کو پیار ہی بڑا اپنے نبی نال اللہ نے نا اس دعا کو سورہ ابراہیم کے اندر شامل کر دیتا ہے اللہ فرماتے ہیں عرش والا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع اے میرے ربا اے میرے اللہ میں بے شک اپنی اولاد اپنی خود اولاد نو اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع ایس وادی دے اندر غیر ذی زرع دے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں ان بیتک المحرم تیرے محترم گھر دے سامنے چھڑ کے جا رہا ہوں تے ہن دعا کرتے میرے ربنا لیقیموا الصلاۃ اے میرے رب تاکہ یہ نمازی بن جان نماز قائم کرنے والے بن جان ہر جگہ تے ہر موڑ تے نبی نے دعا کرنی کیتی ہے اپنی اولاد کی تربیت کی نماز کی کیتی ہے معلوم ہوتا ہے اولاد کی تربیت کرنی ہوئے تے تلقین نماز کی کرنی پائے گی نمازی بناؤ تو اپنی اولاد کی ایٹومیٹکلی تربیت ہو جائے گی اللہ اکبر القرآن تربیت کرتا ہے میرے نبی کا فرمان تربیت کرتا ہے آپ فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم تو ناتے بعض لوگوں کے دل انہاں کی طرف مائل کر دے مائل ہون والے کر دے وارزق تهوی الیہم وارزقہم اگلی دعا کرتے ہیں اللہ اتوں دے رہن والوں رزق تا تو دینا تیرا وعدہ ہے انہاں نوں رزق دینا ہی تے پھل دا عطا کر دے وارزقہم من الثمرات اللہ کے تو دے رہن والوں جڑا تو رزق عطا کرنا پھلاں دا رزق عطا کر دے لعلہم یشکرون تاکہ وہ تیرا شکریہ ادا کر سکن اور لوگوں غور کرنے والی بات ہے جا کے دیکھ لو وہ لوگ اللہ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اللہ نے بھلا کا رزق پر مقدار کے اندر عطا بھی کر چھڑیا ساڈے کا پوائنا لالا کے گال کھڑتے رہے میں سعودیہ کی منڈی اندر گیا تھا اللہ کی قسم کوئی دوائی شوائی کا چکر ہی نہیں ساری منڈی اندر ٹرن کو دل نہیں کرتا پر اوتھے دل کرتا بندہ کون جی لمحہ پہ دے زمین سے لیٹنے پاویں اتنی صفائی جو سرائی سبحان اللہ میں قربان جاواں خلیل علیہ السلام نے اے دعاواں کیتیاں تے آپ مسافر بن جاندے نے آپ ملک شام دی طرف آ جاندے نے واپس لوٹ آندے نے تے اما جی حاضرہ تے اسماعیل تے میں قربان جاواں ستو ختم ہو گیا پانی دا وسیلہ ختم ہو گیا تے تانوں پتہ ہے اما جی حاضرہ دی اپنی چھاتی دا دودھ بھی سوکھ گیا بچے کو بار بار پانی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے بچے کو بار بار دودھ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اما جان پریشان ہو گئی چھاتی سوکھ گئی ہے پانی مک گیا ستو ختم ہو گئے نے اللہ اکبر اللہ تے اما جی سبحان اللہ حاضرہ میں قربان جاواں انج دوڑ پئیاں ایک پہاڑ کی چوٹی تے چڑھ گئیاں پتہ کیڑا وہ پہاڑ ہے کیوں جی دساں پتہ وہ کیڑا پہاڑ ہے اللہ دے قرآن نے نقشہ کیتا ہے اللہ فرماتے ہیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج
پرندہ نظر نہیں آتا، اور انسان کی کوئی حیوان بھی نظر نہیں آتا، اے علاقہ جنگل بیابان اما جان پہاڑ کی چوٹی سے کھڑیاں میں اب کہاں اللہ کہ تو مینوں نظر آئے کوئی پانی کا چشمہ مل جائے، کوئی پانی نہیں ہے جو پہاڑ کی چوٹی کو تھلے اتریاں ایک جگہ ایسی آتی ہے اما جی نے دوڑ لا دیتی وہ صفا مروہ اے قرآن کے اللہ کی نشانیاں بھی تو نشانیاں ہیں، صفا مروہ عام چیز نہیں ہے، اللہ کی قسم ہے اے نہ سمجھا دے صفا تے مروہ ایک پہاڑ ہی ہے نا، اے پتھر ہی ہے نا، اور پتھر کا حاضر اسود بھی تو پتھر ہی ہے نا، مقام ابراہیم بھی تو پتھر ہی ہے نا، اور اللہ نے رتبہ دیتا ہے، عزت بنائی ہے، شان تے وقار دیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اللہ کی قسم رب فرماتے نے گل سن لو، اللہ نے قرآن میں ایسا پر ہو دیتیاں نے، اللہ فرماتے نے کوئی عمرہ کرنا چاہے گا، کوئی حج کرنے واسطے چاہے گا، جنی دیر تک اما نے حاجرہ وانگو پھیریاں نہیں پائے گا اوندا حج بھی کافے دا نہیں، اوندا عمرہ بھی کام دا، اوندا عمرہ بھی مقبول نہیں، اے قرآن کے اندر درجے اے بات ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، ومن حج البیت، اللہ فرماتے ہیں میں رکن بنا دیتے ہیں، میں حاجت عمرے دا یہ صفا مروہ رکن بنا دیتا ہے، میں قربان جاواں دوڑ لئی کچھ جانا دے پھر سان چڑھ گیا میں ہماری نو پھر تر پئیاں تے اگے آ گیا مروہ تے چڑھ گئیاں چوٹی تے گئیاں کوئی شے نظر نہیں آ رہی، پھر واپس لوٹیاں صفا تے پھر مروہ تے 7 چکر لائے تے آخری چکر جدوں صدمہ لگایا بھلا کیڑی پہاڑی تے گئیاں صفا تے کیڑی ایسا اور مروہ تے صدمہ چکر کتے پورا ہوتا ہے مروہ تے اب کہاں اکبر اللہ مروہ تے چڑھیاں کوئی شے نظر نہیں نا تھلے نو ویکھیا اسماعیل دی اٹھی تھلے اللہ نے پانی دا چشمہ جاری کر دیتا، سبحان اللہ، دوڑ کے تھلے آ جاندیاں نے ویکھیا پانی دا چشمہ، اللہ نے جبریل دیاں ڈیوٹیاں فرشتے دیاں ڈیوٹیاں لگا دیاں نے پر ماریا زمین تھلوں پانی دا چشمہ جاری ہو گیا، تے اماں جی فرماندیاں نے سم 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 یہ مانا روک جا تے نال نکے نکے پتھر نکے نکے کینکر لے کے اندے چار چوگیرے مڈیر بنا رہیاں نے، جویں بندہ کسی چیز نو نا ٹانپدا ہے، اما جی حاجرہ اس طرح پانی روک رہیاں نے چار چوگیرے پتھر بنا کے، آمینہ علیہ السلام فرماتے نے اما جی حاجرہ کے اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے، اگر ایک پانی میں 4 چوگیرے مڈیر نہ بنا دیا پانی تو روک دیا نہ، اللہ کی قسم ہے میرے پیغمبر فرماتے نے، آقا فرماتے نے ایک پانی دا ایک جڑا چشمہ ایک نہر اختیار کر جانا تے پوری دنیا تے پھیل جانا، پھر زمزم کا نام ہویا یہ کوئی، اور زمزم کا مدینے نہیں جا سکیا، ہائی لیول دے ہونا مشینہ اوتے گڈ کے چیک کر لیا کہ مدینے مشینہ دے ذریعے پائپاں دے ذریعے پانی پہنچ جائے، پر مدینے پانی پہنچ سکیا، اور پانی اللہ فرماتے ہیں یہ بھی نشانی ہے زمزم ایسے ہی رہے گا مکے وچ ہی رہے گا، سبحان اللہ، اللہ سب نو حاضری نصیب فرما۔
سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنا آلہ بے طاقتور پانی ہے۔ آئیے غور فرمائیے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام چھڑ کے چلے گئے، اماں جی سے رہ گئیاں نے، اور ایسے ہی پھر شادی ہو گئی، بنو جرم قبیلہ آباد ہو گیا، اور ان اقلیت ایسے کو اور آنے والی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہ وہ آئندہ جمعہ کے اندر انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ کو دعا ہے جو کچھ میں ٹوٹے ٹوٹے الفاظ کے اندر بیان کیتا، اللہ اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، میرے توڑے بات سے نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ